بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، اسلام کے ہر دور میں انبیاء اکرام اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور رکھنے کی ناکام کوشش کی جاتی رہی، لیکن جو سچا مسلمان ہو تو وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے مگر اپنے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے لیے سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ پاک بھی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے، دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم فرعون، جو کہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آئی، ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا۔ فرعون کو جب اپنی بیوی کے اللہ پر ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی خوبصورت و حسین خاتون تھی۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون جو کہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے ناخوش تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ دوستو، فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، اور اس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تسلیم کرتا تھا اور ان سے جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور قوم کی طرف دعوت حق کے لیے اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا۔ سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہو گئے اور ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو گیا۔ دوستو، یہ حق و باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ پھر اس معرکے کا آغاز شروع ہوا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دی، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور تو تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور جادوگر خوش ہونے لگے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اژدہا بن کر نمودار ہوا اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ حق و باطل کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔
اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر فرعون کو ان کے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، اور پھر ایک دن ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے اور زیادہ نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے تھے۔ وہ واقعہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ کا تھا جو کہ مسلمان تھی اور کسی کو بتائے بغیر چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ دوستو، اس کے حوالے سے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور پختہ ہو گیا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالوں میں گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی داستان اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب فرعون نے اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر اپنی بیوی کو دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، تیرا انجام برا ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ فرعون کی بیوی بولی، مجھے کوئی جنون نہیں، میں تو اس پاک ذات پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے اللہ پر ایمان کا اظہار کر دیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ فرعون پہلے تو بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت مضبوط اور پختہ ہو چکا تھا، تو وہ کسی بھی دھمکی سے نہ ڈری۔ فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت آسیہ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو پھر فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھے اپنا خدا مانے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پیروں پر کیل ٹھوک کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل بھی نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی پختگی کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب فرعون نے ان تمام تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے دور ہونے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ پاک تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرما رہے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں
اور مجھے اس فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے دے۔ دوسری طرف جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت آسیہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہیں تو اس نے ان کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اور اگر یہ چٹان دیکھ کر وہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ اپنے ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے۔ دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو انہیں جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا۔ اس پر آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر وہ چٹان گرا دی گئی۔ دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی دی گئی تمام تر تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ پاک کی ذات پر ایمان کو نہ چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔